بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ نحل آیت نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قیامت کا ترجمہ کہ ہر نفس بحث کرے گا اپنے نفس کے بارے میں. یوم یعنی جس دن، اور ہر ایک نفس کو جو کچھ وہ کرے گا اس کا صلہ دیا جائے گا، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. اب یہ یوم اس آیت کا بعض مفسرین کہتے ہیں تعلق پچھلے آیات سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو ہم دونوں طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس کو ذہن میں رکھیے. شروع ہوا تھا آیت نمبر 6 کو ذہن میں رکھیے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. بہت مختصر سا بیان ہوا تھا. اس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. چونکہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اس کا خاص نام ہے ارتداد، مرتد. تو بات واضح کرنا ہے کہ ایک تو ہے مؤمن تو دوسرا کافر. ان کے درمیان میں ایک ہے منافق. تو منافق چونکہ دوگلا پن ہے، وہ ظاہری طور پر مسلمان، اندرونی طور پر کافر. تو چونکہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو، رسول کو، مسلمانوں کو، تو فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے. اسی طریقے سے ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، اور ایک ہے مرتد. تو درمیان میں ہوا مرتد. تو کافر کافر ہے. کافر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میں مسجد میں آ کر دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگ کیسی نماز پڑھتے ہیں، آنے دیجیے، پھر کیا حکم ہے؟ ثم ابلغہ مأمنہ، اس کا احترام کریں. اسے یوں نہ کہیں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، نہیں، امن کی جگہ پہنچا دو. تو یہ فرق ہے. تلوار کی نوک پر نہ کہو کہ ایمان لے آؤ. لیکن مرتد تو سنیے،
وَمَن يَرْتَدْ یعنی یہاں کیا ہے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، ایک بات جو کوئی مرتد ہو جائے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، اللہ کا غصہ، کیا بات ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب، دو، پھر کیا ہے ذالک بأنہم استحبوا الحیات الدنیا، حب دنیا، چوتھا لا یہدی، ہدایت سے محروم، کافر، پھر اولئک طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اس کے دل پر، مہر پر، اور هم الغافلون، غفلت، کتنی چیزیں، ہیلو، کتنی چیزیں ہوئی، تو یہ قباحت اس کی۔ اب یہ قباحت کیوں؟ یہ تو کلام پاک میں اس کی سزا ہے کہ غضب اور عذاب۔ اب یہ عذاب کب ہوگا، غضب کب ہوگا؟ دنیا میں کیا؟ دنیا میں حدیث نبوی سے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تو فرق ہے کافر میں اور مرتد میں۔ قتل کیوں کر دیا جائے؟ البتہ اسے موقع دیا جاتا ہے چند دن کہ رجوع کر، توبہ کر، اگر نہیں کرتا ہے تو اسے قتل۔ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ ایک کافر ایمان نہ لائے تو اس پر زبردستی نہیں، اسے اختیار ہے، لیکن ایمان لا کر پھر اسلامی معاشرے سے خارج ہوتا ہے تو سوسائٹی کا امن برقرار نہیں رہتا، کہ لوگ آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں، اس کا جو اثر معاشرے پر ہوتا ہے، تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ پھر بھی رحم کی اپیل ہے کہ وہ توبہ کر لیں، رجوع کریں۔ اب لوگوں کے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ آخر اسے کیوں، اسے ایسا کیوں کہا گیا کہ اس کو سزا دیں، پھانسی لگائیں، یا جو بھی قصاص اس وقت جو دے اسے قتل کر دیں، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ لیکن اب سوال آتا ہے دوسرا، اب میں بار بار اشارہ کرتا ہوں تجوید والوں کی تفسیر، ائمہ قرات کی، قرات کے اماموں کی، فقہا کی۔ اب فقہا دیکھو اس کی کیسی تفسیر کریں گے، یہ فقہ کا دفتر بڑا وسیع ہے، مگر ایک تھوڑی سی جھلک، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا ہے، ارتداد کا فحبطت عملہ، اس کے اعمال اکارت ہو گئے۔ پھر کیا ہے، فہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک شخص مرتد ہوا، عمل اس کے ظاہر ہوئے، اس کے بعد اس نے توبہ کیا تو ایمان لے آیا، اب کیا ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حبیطت اعمالہ، خلاص جس طریقے سے ایک کافر ہے، چوری، زنا، حتیٰ کے بچوں کو زندہ درگور کرتا ہے، جب ایمان لائے تو ایمان اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ مرتد ہو گیا تو اس کے ساری نیکیاں ڈیلیٹ ہو گئی۔ اب واپس آئے تو نئے سرے سے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، وہ جب واپس آئے گا تو اس کے جو اعمال ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اب یہ دیکھو کیسی تفسیر، اب یہ ہمارے پر چلتا ہے ان کا، میں ایک جھلک دکھاتا ہوں صرف، کیونکہ اس میں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ جی بتلائیے کہ اس نے حج کیا تھا ایمان کی حالت میں، پھر مرتد ہوا، پھر اب ایمان لایا تو اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں نا؟ تو بولے نہیں، حج تو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان لا، وہ حج کر چکا تھا، وہ تو حبیطت، اب جب ایمان لایا ہے تو اب اگر اس پر فرض ہوا حج تو حج کرے گا، البتہ اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم کوشش کریں۔ اچھا ہو کیا رہا ہے کہ صرف فقہ پر محنت ہوتی ہے اور کلام پاک اور احادیث پر نہیں، اس وجہ سے معاملہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ کلام پاک اور پھر احادیث اور پھر فقہ کیا کہتے ہیں، نہ یہ کہ صرف فقہ پر ہی محنت ہو۔ تو یہ معمولی سی ایک جھلک میں نے آپ کو بتلا دیا۔ تو اب سنیے، یعنی ان پر مہر لگ گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے دیکھیے یہاں پر دو پہلو ہیں، ایک تو زبردستی کی گئی ہے نا، الا من اکرہ، کسی کو پکڑ لیا، مکے میں پکڑ لیتے تھے، کہو محمد اللہ کے رسول ہیں تو کہہ دیتا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کہو میں بھی رسول ہوں تو کہہ دیتا کہ تم بھی رسول ہو۔ اور بری باتیں بھی، عمار بن یاسر کے ساتھ بھی ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی
تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اور کچھ روتے ہوئے گئے، تو کہا کہ آپ کا دل تو مطمئن تھا نا. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. تو بولے آئندہ اگر دوبارہ پکڑیں تو ایسا ہی کہو، لیکن ایمان کہاں ہے؟ دل میں. ٹھیک ہے. اب پھر فقہ ہے کہ کب کہنا چاہیے، اگر کوئی پکڑے گرفت کرے تو اسے کب کہنا چاہیے. اب اس کی ضرورت نہیں. دیکھیے ایک انسان ہے، اسے پکڑ لیا، اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، چھوڑ دیا، مومن ہے. ایک نے نہیں کہا، کہتا ہے نہیں مانوں گا، عہد تو اسے قتل کر دیا. بتائیے کیا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیوں نہیں کہا کلمہ کفر؟ نہیں، بلکہ اس نے انکار کر دیا، اس کی مرضی ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ اگر اس کو مجبور کیا گیا تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، دل اس کا مطمئن ہو. لیکن اگر ایک شخص نہیں مانتا، نہیں میں نہیں کہوں گا، اللہ اللہ، تو بتائیے اللہ اس سے کبھی نہیں کہیں گے کہ تو نے کیوں کلمہ کفر نہیں کہا. یہ یاد رکھیے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دیں گے اور اس کا بھی ایمان ضائع نہیں ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں. لا جرم، کہ جو لوگ لوگوں کو روکتے ہیں خود بھی رکتے ہیں، تو انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ خسارے میں رہیں گے. اب سنیے، اب ان کے مقابلے میں جنہیں ستایا جاتا تھا، مجبور کیا جاتا تھا کہ کلمہ کفر کہو، دین کو چھوڑو، کیا فرمایا؟ للذین ہاجروا، ہجرت کی، فتنوا، فتنے میں ڈال دیے گئے، پھر جہاد کی یعنی کوشش کی، پھر صبر کیا، تو اللہ کو کیسا پائیں گے؟ غفور الرحیم. اب کیا مطلب اس کا؟ ایک تو انہیں ستایا گیا، چھوڑ کر حبشہ چلے گئے. خیال رکھنا، یہ ضرور یاد رکھنا کہ یہ بات کس کی ہو رہی؟ ہجرت مدینہ ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، حبشہ چھوڑ کر چلے گئے. ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، مال و دولت کو، یہ کیا کم تھا؟ کیا کم تھا؟ فتنے میں ڈالے گئے، اسے بھی برداشت کیا انہوں نے، پھر وہ کوشش بھی کرتے رہے جو بھی ہو سکی، صبر بھی کیا، پھر کہتے ہیں بات غفور الرحیم. کیا مطلب جانتے ہیں آپ اس کی وجہ؟ حدیث سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مفلس کون ہے؟ تو کیا بتایا صحابہ نے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، گھر نہ ہو، کپڑا نہ ہو. نہیں، یہ آدمی مفلس نہیں. نمازیں روزے بہت ہیں مگر کسی کی چغلی، کسی کو گالی، کسی کا حق، تو قیامت کے دن وہ پوچھے گا کہ مجھے تو نے گالی دیا تھا، میری غیبت. یہ مفلس ہے قیامت میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا مطلب کہ عبادت کی بنیاد پر انسان جنت میں نہیں جا سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، ہے نا؟ تو کیا پوچھا تھا صحابہ نے کہ آپ بھی بولے ہاں میں بھی. اللہ، تو ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ ہم کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ رحمت آغوش میں لیں گے. اور جب آپ ان چیزوں کو اختیار کرو گے تو فکر نہ کریں، بے فکر رہیں. جو لغزشیں، جو کوتاہیاں، جو نقص تم میں رہیں گے، اس سے کیسا پائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ غفور اور رحیم. مطلب کیا ہوا کہ ہم ابھی رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، تراویح پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، ہمارے اس میں کوتاہی ہوگی. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفور اور رحیم. لیکن اس میں عبرت کس کے لیے ہے؟ اصل اس کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آپ کئی مقررین اب ایسے پائیں گے، وہ اتنے وزن سے کہتے ہیں جیسے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے جنت کا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو ایسا پیغام پہنچائیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش میں خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، کچھ یعنی جبری طور پر کچھ بدعت بھی آ گئی ہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم تو بدعت سے بالکل پاک ہیں، نہیں. ہمارے یہاں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ ہو رہی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بدعت ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں. جانتے ہیں ہمارے یہاں اکثر دعا پڑھی جاتی ہے. دیکھیں روزے کا کیا، وہ روزے کی دعا مانگتے ہیں افطاری کی وقت، اللہم لکا کیا لکا سنتو وبک آمنتو وعلیک توکلتو وعلی رزقک. کتنے 4 کلمے، اور انہیں اس کا پتہ نہیں کہ بدعت ہو گئی. ہوئی کہ نہیں بدعت؟ تو الفاظ کیا ہیں؟ 2 الفاظ ہیں. علامہ السلام میں بھی ایسی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اچھے نادانستہ طور پر اس میں مبتلا ہیں. تو اگر اسے علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا؟ غفور و رحیم. یہ ہے مقصد. تو مطلب یہ کہ ہم ہماری عبادتوں پر تکبر نہ کریں اور گھمنڈ نہ کریں.
بلکہ کوشش کریں. اچھا اب اگر صحیح دعا مل گئی، جیسے ابھی انشاءاللہ استقبال رمضان میں یہ دو بولے ہیں، اس کو بتائیں گے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا کہ پھر وہ بخاری کی حدیث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، یہ دعائیں ہیں. تو انشاءاللہ استقبال رمضان میں. اب سنیے، اب بعض یہ کہتے ہیں اس آیت کا جوڑ کہ اللہ غفور الرحیم ہے ان کے ساتھ. کس دن؟ یوم ہو گیا، رفت تو ہو گیا. کس دن؟ یوم. تو آپ سنیے، یوم تأتی کل نفس، دیکھیں یہ حبشہ سے آئے، پھر ہجرت کی، پھر مدینہ ہجرت کیے، مگر مطمئن رہیے ایسا دن جس دن صرف اللہ ہی کا سایہ ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا؟ سنیے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن ہر نفس جان اپنے نفس کے بابت بحث کرے گا. کس سے بحث کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے. اب سوال آتا ہے بحث کیا کرے گا؟ دیکھیے گزشتہ بھی آیات ہو چکی ہیں کہ بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. آیت ہو چکی ہے نا کہ انہیں موقع نہیں دیا جائے گا. لا یعتذرون ہے نا. اس آیت میں اس آیت میں فرق ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس آیت کا منظر کیا تھا؟ شہادت حق، نبی کہے گا، گواہی دے گا کہ میں نے ان تک دعوت پہنچا دیا. یہ امت وسط کہے گی کہ ہم نے دعوت پہنچا دی. اب انہیں اس دعوت پہنچا دی، اس کے خلاف لا یعتذرون، انہیں کوئی بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. انبیاء نے دعوت شہادت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان تک دعوت پہنچایا، امت وسط نے ان تک دعوت پہنچی. اب وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، چپ. مگر یہاں وہ بات نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس فرق کو محسوس کریں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جی. یہاں وہ اپنے نفس کے بارے میں بحث کریں گے. دیکھیے کلام پاک میں ہی ہے، اپنے نفس کے بارے میں کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے. دیکھیے آپ کو ملے گی آیتیں، کئی آیتیں ملیں گی. فصلت میں ہے کہ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ایک نا وہ جنات اور انسان جو ہے نا ہم کو جنہوں نے گمراہ کیا، ذرا ہمارے سامنے لاؤ. نجعل تحت اقدامنا، ہم ابھی ان کو رونتے ہیں. دیکھو بحث کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مطلب کیا؟ اپنا پلڑا جھاڑنے کی کوشش کریں گے. اچھا کچھ کیا کریں گے؟ دوسرا گروپ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، تو وہاں کیسا پلڑا جھاڑیں گے؟ اللہ ہم تو شرک تھوڑی کرتے تھے، ہم کہاں مشرک تھے. دیکھیے انعام کی آیت نکالے 23 نمبر کی. تو یہاں اپنے نفس سے جھگڑیں گے، یعنی دیکھیں گے اپنے آپ کو بے بس تو خلاصی کی کوشش کریں گے. اور وہاں جو آئے تھے کہ انہیں موقع نہیں دیا جائے گا، وہ شہادت حق کے بارے میں اس فرق کو ظاہر رہے ہیں. اب ہم عود کرتے ہیں. تو یہ لوگ جنہوں نے کوشش کی اور صبر کیا، تو جس دن ہر آدمی، ہر نفس جو منکرین ہے اپنا پلڑا جھاڑیں گے، ہم ان کو سہارا دیں گے. تو دونوں صورت میں ایک ہی مطلب نکلتا ہے، وہ توفا کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، اور ہر نفس کو اس کا کیے کی صلہ ملے گا. جو نیک ہے انہیں نیکی کا، جو بد ہے انہیں نیکی کا. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے میری راہ میں ہجرت کی اور صبر کیا، تو میرا سہارا ان کو رہے گا. اب سنیے، اب اللہ تبارک تعالیٰ کی مثال دیتے ہیں. تو پہلے تلاوت سنیے. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثال دیتے ہیں ایک بستی. کیا مطلب بستی کی؟ مکین بستی والوں کی. سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں. وَاسْأَلْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، بستی سے پوچھو. کیا مطلب؟ بستی والوں سے پوچھو. تو مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ بستی والوں کی. کیسے تھے وہ لوگ؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، یعنی بستی کیسی تھی؟ امن میں تھی اور اطمینان میں تھی. مطلب کیا؟ بستی والے. تو سنیے ابھی، امن اور اطمینان دو علیحدہ چیزیں ہیں. نہیں تو پھر پلڑا جھاڑ لیں گے، کوئی مترادف الفاظ ہیں. نہیں، امن اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے.
دیکھیے امن کسے کہیں گے؟ امن اسے کہیں گے کہ حکومت نے یا بادشاہ نے پورا انتظام حدود پر، بارڈر پر کر دیا ہے، کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، وہ امن، کوئی حملہ نہیں ہوگا. یا ہے کہ قبیلے کے مالک نے انتظام کر دیا ہے کہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی حملہ نہیں کرے گا، یا کہ قانون ایسا ہے کہ کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی زنا نہیں کرے گا، یہ امن ہوگا. اطمینان کسے کہیں گے؟ اطمینان اور چیز ہے، دیکھو پہلے سمجھاتا ہوں پھر چلیے. اطمینان اسے کہیں گے کہ آپ کے یہاں امن ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک صاحب کے پاس سب ہے، اقامہ بھی ہے اور ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے، مگر نوکری نہیں ہے. بتائیے اس کو اطمینان ہے؟ وہ امن میں ہونے کے باوجود بھی بے اطمینان ہے. 3 مہینے 4 مہینے ہوئے سیلری نہیں، تو فرق محسوس ہوا. تو سنیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جو بھی ترجمہ ہے قرآن سے کیجیے. جی، خوف سے امن رہا. وہ کیسے رہا؟ خوف سے امن کہ سارے قبائل شام ہو یا دور دراز کے ہوں، جانتے تھے کہ یہ بستی ایسی ہے کہ ہماری گزرگاہ ہے، ہمیں جانا ہے، لہذا انہیں نہ چھیڑے. جب مکے کے لوگ کہیں بھی جاتے تھے تو یہ مکے کا ہے، انہیں نہیں چھیڑتے تھے. دیکھیے تو کیا ہو گیا؟ خوف کے مقابلے میں امن. اور جو یعنی روٹی، تو حاجی لوگ جب آتے تھے اس وقت حج اور عمرہ کرنے، تو سارے لوگ تجارت کا غلہ لے کر آتے تھے، ان سے ایک میلہ. تو دیکھیے دونوں اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو اب سنیے، یہ بستی ایک بستی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک بستی، نام نہیں لیے کس بستی کا، ہے نا. مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اب اس کی صفت دیکھیے، لگے رہیے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ روزی اس طرف آتی تھی، کیا با فراغت، آتی رہتی تھی، آتا رہتا. فکفرت بانعم اللہ، یہ ان کے پاس جو نعمتیں تھی نا، اطمینان اور امن، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے چکھایا ان کو لباس الجوع، بھوک کا لباس، کپڑے، اور خوف کے کپڑے، جو کچھ کرتے تھے. پہلی بات ہے کہ بستی کون سی؟ اب بستی کا نام تو نہیں. اب یہ ایک بستی کون سی؟ تو قرآن سے سمجھے. چلیے، حضرت عائشہ صدیقہ اور حفصہ فرماتے ہیں یہ مدینہ کی بستی. کون سی؟ مدینہ. تو علامہ سیوطی آئے، بولے ہاں یہ مدینہ کی بستی. ٹھیک ہے، علامہ سیوطی بہت بڑے مفسر ہیں. تو علامہ قرطبی آئے، بولے کہ نہیں کوئی بھی بستی. ٹھیک ہے، کوئی بھی بستی. اب کیوں؟ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ کی بستی. اب مکے کی بستی یا مدینے کی بستی یا کوئی بھی بستی، کوئی بھی بستی تو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مکہ بھی اور اس کے بعد کوئی بھی قیامت تک. تو آپ کہاں جائیں گے؟ کچھ مفسر ایسے ہیں کہ ابن عباس کی تفسیر کو ہاتھ نہیں لگاتے. نہیں، سنیے ابن عباس کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَلَنُمَكِّنَّ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہے کہ ہم نے انہیں ایک امن والی، تقدس والی جگہ پر قدرت دی. کیسی؟ کہ رزق فراوانی سے آتا ہے. تو یہ آیت کیا بتلاتی ہے؟ یہ کون سی بستی ہے؟ مکے کی بستی. بات ختم. اب چاہے کہ کوئی بھی بستی اس کے بعد مراد دی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ بات چلی کس کی؟ مکے والوں کی. اور قیامت تک اب دوسری بستی بھی اس میں شامل ہوگی. تو سنیے، انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ بھوک کا لباس. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے مزہ چکھانا، ٹھیک ہے نا. اب مزہ چکھانا تو مارو پیٹو تو اسے پٹائی کا مزہ آئے گا، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ کپڑا، تو کپڑا یعنی کیا؟ لباس الجوع،
भाई भूख का मजा चखाओ, सो 3 दिन भूखा रखो, खाली पानी पिलाओ, मगर लिबास तो क्या मतलब इसका लिबास का? सुनिए, जानते हैं दुनिया आजकल तो माशाल्लाह तालीम इतनी तरक्की हो चुकी है, सब जानते हैं कि इंसान अगर भूखा हो तो पानी पिए, पानी से काम चलेगा उसका कितने दिन तक, 2 दिन 3 दिन जो भी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब गिजा कम होगी तो चर्बी पिघलेगी, किसकी जगह लेगी चर्बी? गिजा की जगह लेगी। हम बोलेंगे ठीक है, अच्छा अब कई रोज भूखा रहा, पानी पी रहा है, गिजा नहीं है, चर्बी भी खत्म हो गई, तो आप क्या पिघलेगा? अब उसकी जगह गोश्त ले लेगी, ठीक है ना? अब सुनिए, अगर किसी की चर्बी हो और पिघल जाए तो उसका कितना किलो वजन कम होगा जी? तो कहाँ लिबास हुआ कि नहीं हुआ? आप चेहरा देख के बताएंगे क्या हुआ। तो लिबास किसे कहेंगे? जो जाहिर हो, हम पहनते हैं, लिबास से हमारी शान होती है। अब जब चर्बी पिघलेगी भूख की वजह से तो हमारा चेहरा बताएगा लिबास, इसलिए इसे क्या कहा गया? लिबास। ये है लिबास। तो लिबास, देखिए कलाम पाक का हर हर्फ, हम तो कोशिश करते हैं, कभी उजलत हो जाती है, फिर आप शिकायत करते हैं कि समझ में नहीं आया। तो ये असल क्या है, हम कोशिश करते हैं। अब रवानी में कोई चीज रह जाए तो ये है लिबास अल-जू वल खौफ। खूब मोटे ताजे हैं, हट्टे खट्टे हैं जी, चर्बी भी, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत है, सब कुछ है, मगर अगर किसी ने खबर दे दी कि हमला हो गया तो लिबास अल खौफ हुआ जी, लिहाजा लिबास। तो सुनिए, अब तो इनको हमने क्यों बिमा कानू यस्नऊन। अब आप पूछेंगे कि इब्न अब्बास की तफसीर को कबूल कर लेते हैं तो मक्का वालों पर कौन सी लिबास अल-जू और कौन सा खौफ? आप तारीख के औरात पलटिए, मक्के में भी कहा आया था कि नहीं? हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग दौड़ते थे नबी के वसल्लम के पास। और खौफ कैसे? जंगी बदर में कितने मारे गए? खौफ हुआ कि नहीं? अब तो घबरा गए कि हमारे पास एक कुव्वत थी, हजारों में थे, वो तो 300 में थे, 313 जो भी तादाद है। तो देखिए कैसे तब्दील कर दिए अलजू और खौफ। तो ये है बयान किया ही जा रहा है बिमा कानू यस्नाऊन। तो इंसान को चाहिए कि वो शुक्र करे, शुक्र न करने की पादाश में अल्लाह ताला उन पर यानी ये खौफ डालना और बेइत्मीनानी, और जो अफराद जो है नेक हों, रसूल की बात मानते हैं, तो अल्लाह ताला उनमें ये चीज़ें इत्मीनान और अमन। तो अभी सुनिए इन लोगों को, इस बस्ती वालों को, वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। आया उनके पास रसूल, उन्हीं में से आया मक्का में, फ़कज़्ज़बूहु, झुठलाया, तो उन पर अज़ाब आया और वो खुद ही जुल्म करने वाले थे। अज़ाब कौन सा आया? ये भी अज़ाब है जंग बदर का। फतेह मक्का हुआ, पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, उन्हें शिकस्त हुई, उनका एक रोप था, दबदबा था कि सारे लोग कहते थे कि कुरैश कुरैश, मगर एक फर्द के झंडे तहत आ गए। और जो ईमान लाए वो तो इसमें आएंगे, हाजिर वजाहिद। अब सुनिए, अब जो मजमून आ रहा है जरा गौर से सुनिएगा, साथ में रहिए, ताकि कल ही खुल जाए कि हम लोग क्या खाते हैं, किसे हराम कहते हैं, किसे हलाल कहते हैं। सुनिए, क्या थी उस वक्त, यहूद हो चाहे मसीह हो चाहे मुशरिकीन, रिज़्क़ किसने दिया? अल्लाह ताला ने। गाय, बकरी, बैल, ऊंट, इनको ज़बा करने की कुदरत अल्लाह ताला ने, वरना किसी की मजाल। और अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का तायुन किया है, किसी चीज़ को हराम करार दिया, जैसे कि सूअर, खिंजीर। क्यों हराम करा? उसके भी फायदे हैं। आपने देखा हो कि हमेशा गंदगी में ही रहता है, तो क्या खाता है? देखिए, गंदगी में जो खतरनाक फिजा को करने वाले जरासीम वो खाता है, तो फायदा है कि नहीं? तो ये जो अल्लाह ताला ने किसी चीज को हराम किया, हलाल किया, देखिए सांप कैसा भी हो, लोग डरते हैं, लेकिन उसके पास जो पॉइजन है, जहर है, उसको भी इलाज है ना? तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है। इंसान को चाहिए कि खामोशी से कबूल करे, ये न कहे कि कुत्ता हराम क्यों, और ये कि सांप हराम क्यों, और ये कि खिंजीर हराम क्यों। ये अल्लाह ताला ने इंसानों की मसलहत के लिए, उसका हक है, वो खालिक है कि
اس سے حرام یہ چیز بیان کی جا رہی ہے. تو اس میں کچھ چیزیں آئیں گی چونکہ ہمارے لوگ ابھی تک سمجھ نہیں رہے ہیں. اس چیز مسئلے کو واضح کرنا ہے کہ کیا حلال کیا حرام. تو سنیے گا اس میں کئی چیزیں آئیں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا ذبح کیا ہوا حلال، مسیحیوں کا یعنی اہل کتاب کا، تو اس میں مسلمان بھی آئے، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، لیکن فرق ہے مسلمان میں بریلی والے اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہیں. تو یہ چیز واضح ہوگی، ساتھ میں رہیے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کھاؤ جو اللہ نے تمہیں روزی دی حلالاً طیبا. حلال اور پاکیزہ، یہ پاکیزہ کیوں؟ حلال کے ساتھ پاکیزہ اس لیے ہے کہ آپ نے بکرا ذبح کیا حلال، ٹھیک ہے، آج کھایا پاکیزہ، رہ گیا، اس وقت تو فریج نہیں تھے، اب اس میں تعفن آ گیا تو حلال تو ہے لیکن طیبہ سے نکل گیا. مطلب کوئی بھی کیلا لیجیے، فروٹ لیجیے، اگر وہ سڑ گیا ہے تو وہ حلال تو ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن طیبہ سے خارج ہوا. لہذا کوئی کلام میں ٹکراؤ نہیں، سمجھنا ہے. تو ہمیشہ آپ کھائیے حلال کے ساتھ ساتھ عمدہ چیز کھائیے کہ صحت بخش ہو، مفید ہو، اس کے وٹامنس پورے آپ کو مل سکے. سنیے ابھی. اور اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمت کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ ہے کلمہ سمجھنے کا. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو ابن عباس کی تفسیر کام آئے گی. اے مکہ والو، اے مکہ کی بستی والو، اے مکہ کی بستی، کس کی پرستش کرتے ہو تم؟ اللہ کی. طواف کس کا؟ اللہ کا. حج کس کا؟ اللہ کا. پانی کسے پلاتے ہو؟ حاجیوں کو. کیوں؟ اللہ کے لیے. اور اے یہود و نصارا، تم بھی تو اہل کتاب ہو نا، اگر تم اللہ ہی کو مانتے ہو پھر یہ تم نے کیا کر دیا کہ جانور میرے، مویشی میرے، اور کسی کو تم نے مختص کر دیا دیوی کے نام، دیوتاؤں کے نام، اور یہ حلال یہ حرام یہ کہا جا رہا ہے. یہ کیسے؟ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یقیناً تو تفریق نہ کرو، خود کسی چیز کو حرام نہ کرو، خود کسی چیز کو حلال نہ کرو. میں نے جو واضح کیا ہے جن کو حلال کہا ہے اسے اس حلال میں سے عمدہ چیزوں کو کھائیے. تو سنیے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. سنیے. حرام کیا گیا تم پر میتہ مردار، والدم خون، لحم الخنزیر سور کا گوشت، تین ہوئے. چوتھا وما اہل لغیر اللہ بہ. اہل ابراہیم کی ہاں ہے، حلوہ کی نہیں، ہاں حلال کی نہیں، یاد رکھیے. ذبیح نہیں ہے. سورہ بقرہ میں جائیے 173 آیتیں لکھ لیں، اور مائدہ میں 3 نمبر، انعام کی 145، سورہ نساء کی 160، اور یہ نحل کی. کتنی آیتیں بتلایا؟ ان سب آیتوں میں یہی ہے. حرمت علیکم، پہلے میتہ مردار، پھر خون، پھر لحم خنزیر، پھر اہل لغیر اللہ. صرف بقرہ میں وما اہل بہ لغیر اللہ، بہ پہلے ہے، اور باقی تینوں آیت میں اہل لغیر اللہ بہ. اچھا، سورہ بقرہ میں یہ بھی ذکر ہے وما ذبح علی النصب، جو استان پر ذبح کیا جائے. تو ذبح کے لیے ذبح، مگر لوگوں نے ترجمہ کیا حلال کیا جائے. اس کا ترجمہ حلال کیسے ہوگا؟ نہیں، اس کا ترجمہ کیا؟ اہل لغیر اللہ بہ، جو دوسرے کے نامزد کیا جائے. تو فارسی ترجمہ ہوا دوسرے کے نام سے پکارا جائے. ٹھیک ہے. اب وہ کون سا تھا دوسرے کے نام سے پکارنے والا؟ مشرکین مکہ نے کیا کیے تھے؟ میرے پاس 25 اونٹ ہیں، اب یہ 2 اونٹ لات و عزا کے نام کے ہو گیا. یہ کیا ہے؟ وما اہل بہ. بیٹا گیا فورن، کافی پیسے بھیج رہا ہے، ایک بکرا خریدو، تو کس کا؟ داتا گنج کا ہوا.
اور کس کا؟ شیخ جیلانی کا آئے کہ نہیں اس میں؟ جی اب سمجھنا، دیکھیں 4 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی آیت ملے گی، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. احلت لکم طعام الذین اوتوا الکتاب، ذبیحہ جانتے ہیں آپ کہ اہل کتاب کون؟ یہود اور نصارہ، ٹھیک ہے. تو ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال. آیت واضح ہے جی. ان کی لڑکیوں سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو. اس کو سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ نے اہل کتاب کی لڑکی شادی، چونکہ اہل کتاب ہے مسیح، اسی طریقے سے اچھا، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ان کے ساتھ میں ہمارے یہاں جو قبر پرست ہے ان کو بھی رکھے، ٹھیک ہے نا. تو ایک قبر پرست ہے، اس کی بھی دکان ہے. ہم گوشت خریدیں گے نہیں خریدیں گے؟ اس کا خریدیں گے. کیوں؟ تو کیا کہتا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے. ذرا آپ سنیں. لیکن وہی قبر پرست جب آپ کو بلاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے عرس میں تو آپ نہیں کھاتے. کیوں؟ وما اہل لغیر اللہ. اب سنیے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کرسمس ڈے ہے، گوشت پکا ہے، تو جو حساب ہم نے قبر پرستوں سے لگایا، ہمارے نزدیک کون ہے؟ ہماری مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے، ایک تو ہم مسلمان ہیں، پھر یہ قبر پرست ہیں، پھر شیعہ ہیں، پھر کرسچن ہے، پھر یہودی ہیں. اس میں قریب کون ہے سب سے نزدیک؟ ہمارے پاس جو قبر پرست ہیں. شادی بیاہ ہوتی ہے، گھر میں ہیں، آتے جاتے ہیں. پھر شیعہ ہیں، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے لیکن آتے ہیں نا. تو جب ہم جو نزدیک ہیں قبر پرست، ان کا ذبیحہ نہیں کھاتے. اب آپ فتویٰ دیجئے کہ اگر کوئی مسیحی یا یہودی جب ان کے تہوار کے دن ذبح کرتا ہے تو وہ اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرتا، کس کے نام سے؟ تو ظاہر ہے مسئلہ. یہ بات جو ہو رہی ہے کس کی؟ جو تجارت کر رہا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے. جب ہم اپنے گھر والے سے جو نزدیک ہے اس کا ذبیحہ نہیں استعمال، تو بالکل بات واضح ہے یہاں پر. لیکن اب چلیے اس کے مسائل، اور یہ آیتیں آپ نے نوٹ کر لیے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. دیکھیے کیسی شریعت ہے. لیکن اگر کوئی پریشان مضطر جنگ کے میدان ہے، کھانا کہاں سے ملے گا؟ تو ایسی اگر اپنی جان بچانا ہے، بھاگنے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو کیا تھا؟ غیر باغ، اس کا ارادہ سرکشی کا نہیں اور نہ حد سے تجاوز کرنے کا. تو فإن اللہ غفور ہے. دیکھیے، تو انسان ہے، کبھی حالات ایسے آ سکتے ہیں، لوگ خرید لیتے ہیں، سانپ سر ہٹاتے ہیں، دم ہٹاتے ہیں. تو بہرحال بالکل بات واضح ہے. لیکن اب سنیے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہاری جھوٹی زبانیں. ہمارے بھائی بھی کیا یہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ تو بکرا ہے، ذبح کیا گیا کسی قبر پر اور ذبح کیا اللہ کا نام لے کر. کہتے ہیں کہ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ سنیے. اور وہی جانور جو لات و منات کی. سنیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. آپ اپنی زبانوں سے لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، تمہاری زبانیں جو بیان کرتی ہیں جھوٹ. هَذَا حَلَالٌ. دیکھیے، حلال بڑی ہاں سے ہے، حلوہ کی ہاں، اور اہل کون سی ہاں ہے، لہذا معنی میں فرق رکھیے. وَهَذَا حرام، اور یہ حرام. کیا کرتے تھے؟ اس کا دودھ بھی پینا حرام، کیونکہ دیوی دیوتا کے نام، اس کا احترام. تو لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی جانور کسی کے لیے مختص نہیں کیا، تو تم یہ تعین کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے کیا ہے کہ صدقہ دو، جانور ذبح کرو، فقیروں کو دو، غریبوں کو دو، عقیقے کا جانور ذبح کرو اور غریبوں کو تقسیم کرو، خود کھاؤ، رشتہ دار کو. یہ ہے شریعت نے. باقی کسی جانور کو حرام اللہ نے جن سے حرام کیا ہے. تم اپنی زبانوں سے جھوٹ نہ کہو.
جو لوگ ظلم بولتے ہیں اللہ پر یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. اب اگر یہ حالات تمہارے سامنے ایسے ہیں تو ٹھیک ہے، جیو تھوڑے دن، فائدہ اٹھاؤ، بعد میں تمہارے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے. اب مزید سنیے کچھ مسائل. لوگ مطمئن نہیں ہوتے، بار بار سوال کرتے ہیں، تو سنیے وہ جو سوال لوگوں کے ذہن میں جو تصور ہے نا وہ آج حل ہوگا اگر غور سے سنیں گے تو. سنیے وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ہادو یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا جو ہم نے بیان کیا اے رسول تجھ پر اس کے پہلے. تو مطلب ہم نے ان پر کچھ جانوروں کو حرام کر دیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے آپ پر قصہ بیان کیا ہے، یعنی آیتیں، تو یہاں اس کی وضاحت نہیں. اب وہ آیتیں کون سی وہ ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. تو اب پہلی آیتیں کیا ہیں اور وہ کیا چیزیں حرام تھی؟ ہمارے مسلم بھائی وہ کیا تردد میں ہیں، جو یہودیوں کے لیے حرام تھا وہ اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں. اس کو سمجھیں. سنیے انعام میں آپ جائیے 196 آیت میں ہے، اور سورہ نساء میں 160 میں یہ آیت آپ نوٹ کر لیں. اس میں کیا لکھا ہے کہ یہودیوں پر جو ہم نے جانور ذبح کیے حرام کیے تھے ان کی سرکشی کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. تو دوسری آیت میں کیا ہے؟ 3-4 آیتیں جو ان پر حرام تھا، جو جانور وہ انہوں نے خود ہی حرام کر لیے تھے. اب یہاں کیا ہے؟ ہم نے حرام کی. حرمنا ما قصصنا علیک من قبل. اب ان آیتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو اونٹ کے گوشت سے محروم کیا تھا. ٹھیک ہے نا. بس انہوں نے قسم کھا لی تھی، محروم کیا. کوئی شخص اپنے آپ کو محروم کرے. اب انہوں نے یہ زیادتی کی کہ اس کو دین بنا دیا اور فتویٰ دینے لگے کہ اونٹ کا گوشت علماء کے لیے کھانا حرام. بتائیے تو انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا، کچھ چیزیں سرکشی کی بنا پر کہ چربی ان پر حرام کر دی ہم نے، اللہ ہے کہ جو گوشت سے لگی ہو، اور کھر والے جانور. بالکل آیت واضح ہے. ناخن والے کیا کہتے ہیں؟ ناخن والے. آپ ان آیتوں کو دیکھیے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور انہوں نے خود اور ہم نے. تو اس فرق کو جانیے کہ جب کوئی چیز حرام انہوں نے کی اپنے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اسے برقرار رکھا انہیں سزا کے طور پر، تو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا. نہیں تو ہو سکتا ہے، دیکھیے ہمارے یہاں کئی فتوے ایسے غلط نکلتے ہیں. دیکھیے فتوا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے نا فتوے. اور جس کی داڑھی نہیں تو بولے وہ نکاح میں گواہی نہیں دے سکتا، پھر اس کی بچی سے شادی بھی نہیں ہو سکتی. ہاں، یہ تو بڑے مسائل ہیں. جی ہاں، تو کئی چیزیں ایسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہی رواج ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو اپنی طرف منسوخ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فتوے بھی نہیں چلتے. اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ سزا کی بنیاد پر. تو انہوں نے حرام کیا یا ان کو سرکشی کے طور پر، یا ہم نے حرام کر دیا. آپ سنیے، یہ خر والا جانور اور ناخن والا فرق کیا ہے اس میں؟ دیکھیے مرغی کو آپ دیکھتے جانتے ہیں، اور بط کو اپنی میں بطخ کہتے ہیں، وہ بند ہے. وہ دونوں کے پنجوں میں کتنا فرق ہے؟ مرغی کی انگلیاں ایسی کھلی رہیں گی اور بط یہ جوائنٹ رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو ان پر یہ حرام تھا. خرگوش لیجیے، خرگوش 2 قسم کے آتے ہیں. اب خرگوش شکار کرتے ہیں کھانے کے لیے، ان کو تردد میں پوچھیں گے کہ وہ خرگوش ناخن وہ ہے انگلیاں جڑی ہوئی کھا سکتے ہیں؟ ارے آپ کیا یہودی ہو جی، اتنا بھی علم نہیں، قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کرتے. اب مفتی خود پریشان. اب مفتی فتویٰ کیسے دے گا اگر اس کا مطالعہ ہے ان آیتوں کا کہ یہ تو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا، یا ان کی گناہوں کی پاداش میں، یا ہم نے حرام کرا دیا. تو خیال رکھنا، یہ ایسے شک نہ کریں جو چیزیں یہودیوں پر حرام ہیں ہم اس سے خارج ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں
یہ بت اور مرغی کا فرق رکھیے اور خرگوش کا بھی خیال میں رکھیے. تو سنیے وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تو جب بھی کوئی فرد زیادتی کرتا ہے تو وہ اسی میں وہ مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور سنیے ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. یہ سب کچھ بیان کر دیا. کیا بیان کر دیا ذہن میں رکھیے. تم نے جانوروں کو حرام کیا, تم نے جانوروں کو حلال کیا, تم نے جھوٹ بہتان باندھا. اس کو ذہن میں رکھیے. ہاں اس کا نچوڑ ہے یہ. ٹھیک ہے. بڑی بڑی نعمتوں کا کفر کیا, امن کا, اطمینان کا, تو یہ آیت سمجھ میں آئے گی. تو یہ کن کے بارے میں ہے؟ مجرمین کے بارے میں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, سورہ نساء میں 17 آیت میں بھی یہ ایسے ہی آیت ہے, لیکن وہ کن کے بارے میں ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں ہے, کہ جو ایمان لائے اور اگر انہوں نے عامل السوء بجہالۃ, کہ انہوں نے نادانی سے کوئی گناہ کیا پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اور یہاں بھی وہی آیت ہے, لیکن دونوں کا پس منظر الگ ہے. وہاں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اور یہاں کن سے؟ مجرمین کو کہا جا رہا ہے. تو پہلے یہاں سے ہم فارغ ہوں. یوں کہا جا رہا ہے کہ تم اتنے گناہ کیے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پھر بھی تم توبہ کر لو, آ جاؤ. تو کیسا کہو گے اللہ تعالیٰ کو؟ غفور اور اصلاح کرو, یعنی آ جائیے, ایمان لے آؤ. دیکھیے یعنی ایک مجرم, ایک کٹر, اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. کیوں؟ حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رات کو ندا دیتے ہیں لیغفر, کیا؟ تاکہ ڈیلیٹ کریں. کیا؟ دن میں جس نے گناہ کیا نا, صبح کو بھی آواز دیتے ہیں تاکہ رات میں جس نے کیا اس کے گناہ حذف کرے. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اچھا, اب یہ مضمون واضح ہوا یہ کن کے بارے میں, اور 17 نساء کن کے بارے میں. اب سنیے کیا مطلب. یہاں کہا جا رہا ہے کہ عملوا السوء بجہالۃ, اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن کچھ حضرات نہ ہو. کیا مطلب؟ برائی کی جہالت کی بنا پر. جہالت کا کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کا تصور ہے عالم اور جاہل. غلط. عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں آتا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بارے میں عملوا السوء بجہالۃ, اور یہاں کٹر مجرمین کے بارے میں. آپ جانتے ہیں سپر پاور کا منسٹر ہے یا کسی حکومت کا وزیر ہے, وہ بھی گناہ کرتا ہے تو وہ کیا جاہل ہے؟ وہ تو بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس, بیرسٹر ہیں اور نہ کیا کیا جائے ڈگریاں ہیں, تبھی تو منسٹر کا عہدہ پائے گا نا. لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کا جو مطالعہ ہے, دیکھیے اردو میں عام ہو چکا عالم جاہل. اگر کوئی عالم نہیں تو اسے بولیں گے جاہل نہیں. عالم کے مقابلے میں کیا ہے؟ امی, ان پڑھ. علم کے معنی کیا؟ سکھا ہوا. اور جو ان پڑھ ہے وہ نہ سکھا ہوا. تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو جاہل نہیں پیدا ہوتا ہے. بچہ کبھی جاہل پیدا ہوگا تو کیسا پیدا ہوتا ہے؟ امی, ان پڑھ, الف با نہیں جانتا. اب جہالت کس کے بارے میں؟ انہم لا یعقلون, عقل. عقل کے معنی دانستہ, اور جہالت یعنی نادانستہ. ایک پر شہوت غالب ہو گئی اور اس نے کچھ گناہ کر دیا تو کسے کیا کہیں گے؟ نادانستہ. اچھا, اب یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ جو شرک کر رہے ہیں کیا یہ جاہل ہیں؟ نہیں. لا یعقلون کیا ترجمہ بتایا تھا میں نے؟ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ تو کہیں گے کہ عقل نہیں رکھتے. عقل تو سبوں کو ہے, عقل ہے اسی لیے تو منسٹر بنے نا, بڑے بڑے اور رئیس بنے. سمجھنا نہیں چاہتے تو اسے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بجہالۃ. یاد ہے, اس کو یاد رکھے پورے کلام پاک میں, کیا حدیث میں بھی. اب وہی چیز چل پڑی, حدیث میں بھی آپ کو ترجمہ ملے گا عالم اور جاہل, عالم اور جاہل, اور گرامر میں بھی داخل کرتی ہے. بہرحال ہمارے آپ کا کام ہے تو سنیے, پھر توبہ کریں اور اصلاح کریں. تو اب چلیے اس کی روح کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. اب لوگوں میں تصور کہ 3 دفعے توبہ کیا تو چوتھی توبہ کے لیے معاف نہیں. اچھا,
لما تصف السنتهم الكذب، جھوٹ، کیا جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی قید لگائی؟ ایک بار، دو بار، تین بار کوئی ہے شک؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری طرف رجوع کرتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ کہ کوئی جنگل میں جس کا اونٹ گم ہو گیا اور پریشان ہوا، پھر اچانک مل گیا تو کیا کہتا ہے؟ او اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کہتا ہے نا، خوشی میں اس سے بھی مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی نقل کرتے ہیں، تو یہ نقل سے، الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ظہر میں گئے، بولے عصر کی نماز پڑھتا ہوں، کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اصل میں بولے کہ ظہر کی پڑھتا ہوں۔ یہ زبان آپ کے دل میں کیا ہے؟ تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ انسان توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان ہے ہی انسان کیا ہے؟ بے بس، اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ بے بس، کمزور، خطا کا پتلا سمجھے۔ اس کے مقابلے میں پھر نادانی آ گئی، گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لیا، معاف ہو گئی، پھر تو ہم اپنی جانب سے کوئی شرط نہ لگائیں، اس کی نیت ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کی، اور ایک انسان گناہ نہیں کرتا، اس سے بھی لفظ سے ہو جاتی ہے۔ آپ کا زنا ہوتا ہے، کان کا ہوتا ہے، کئی ایسی لفظ ہیں۔ نماز میں ہم حق ادا نہیں کرتے، کیا یہ لفظ سے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کب دروازہ بند ہوگا؟ جان کنی، یعنی فرشتہ موت کا آ جائے، یا سورج کہاں سے طلوع ہو؟ مغرب سے۔ اب تیسری چیز اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ بار بار لما تصف السنتکم الکذب، تو یہ آج کا اختتامی آیت ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، مسیح کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، مشرکین کہتے تھے کہ ابراہیم کیسے؟ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم، ہم بھی کہتے ہیں نا، ملت ابیکم ابراہیم۔ تو ابراہیم کیا تھے؟ اس کو سننے کے لیے آئندہ آ جائیں انشاءاللہ۔ تو آئندہ مختصر سا درس، اس کے بعد استقبال رمضان، تو وقت سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے۔ تو اب آپ کو چند منٹ دیتے ہیں، اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اب سنیے گا، مجھے ایک بات مختصر سی کوشش کر رہے ہیں قرآن فہمی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لفظ صحیح پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ موقع ہے، فرصت ہے، یہاں پر سکون ہے، امن ہے، اطمینان ہے، کسی قاری کے پاس بیٹھیں اور ناظرات نے تو رمضان میں لوگ ختم کرتے ہیں، تو آیا وہ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا خیال رکھیے گا تو بڑا اجر ملے گا۔ چلیے، اب آپ کو کچھ سوال کرنا ہے کسی کو؟ باقی رمضان کے بارے میں تو آئندہ جمعہ، درس کے بارے میں، یا کوئی اور سوال؟ تو انشاءاللہ پھر شوال سے سورہ اسراء شروع ہوگی۔ کوئی نہیں سوال؟ چلیے پھر نظمی صاحب آپ کوئی ضرور نہیں سوال کر رہا ہے، جب چیز سمجھ میں آئے